اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 اشہد ان محمد رسول 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 اللہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا بالله حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمد لا تخلف الميعاد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دے 13ویں پارے دے اندر سورہ رات دے اندر اللہ پاک نے 17ویں آیت مثال بیان فرمائی ہے کہ جدو بارش ہوندی ہے تے ندی نالیاں پانی بہ پیندا فاحتمل السیل زبد الرابع، تو صاف ستھرا پانی بھی ہوندا مگر اس پانی دے اتنے جھگ بھی آ جاندی، کان جھگ جڑی وہ اتنے آ جاندی۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے صراف لوگوں کی دیتی ہے، جو زیور بناؤن واسطے سونے نوں پگھلاؤندے اس ویلے بھی اللہ پاک فرماؤندا زبد مصر اتنے جھگ آ جاندی۔ یہ پانی دی خالص سونے دی اتنے جھگ دی مثال کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فرمایا اسی طرح ہی جدوں کوئی واقعہ پیش آਉਂਦਾ کہ اتنے خالص پانی بھی جڑا وہ نتر جاتا تو جھگ بھی آ جاتی۔
یعنی یہ واقعات جڑے نے انسان کے اندر جڑا کھوٹ ہوندا نا، خرابیاں ہوندیاں، بدعقیدگیاں ہوندیاں، انہاں نوں بھی ظاہر کر دینا۔ اس پاروں یہ انہاں علاقیاں دے اندر جڑی بہت بڑی مصیبت آئی اور سارا عالم اسلام نالاں تے اسی میں پاکستان تے یہ وقت نہیں آیا، اس مصیبت دا اتنا مینوں دکھ نہیں دینا یہ ہے بھئی اسلام دے نام تے بلکہ ذرائع ابلاغ تے کفر دا فلسفہ بیان ہو رہا، بجائے اس موقع تے جو قرآن نے کیا سی اس کی تکذیب ہو رہی کہ اتفاقی حادثے اور یہ امریکہ تے اگر آئے سی تو لوگ آندے سی عذاب ہے تو ہن کی ہویا، یہ تو مسلمانوں تے یعنی کافر کرن واسطے جگ اتنے لے آئی جا رہی۔ اللہ آندا حق و باطل نوں گڑبڑ کر رہے لوگ، اس خطرے نوں محسوس کرو جڑے لوگ مر چکے بیچارے یا اتنے دفن ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دی اس مصیبت انہوں دی مدد فرمائے تے بخشے جڑے فوت، مگر وہ ایڈی خطرناک گل نہیں جس طرح لوگوں دے عقائد اور نظریات خراب کرتے جان برباد ہو۔ ایک بہت بڑا موقع ہے، اللہ آندا زیور بناؤن واسطے پگڑایا تساں مگر چاگا۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اور حادثات جڑے بہت اعلیٰ مقام پیدا کرتے مگر بے دین فلسفی ہر دور ایسی تشریح کرتے رہے تے ساری گل کا نہ پٹھا بٹھا دے رہے مڑ کے لوگوں صلاح دے رہے بھائی نہیں یہ لوگوں کے ایمان اور اعمال نہ کی تعلق ہے، آفات قدرتی ہے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ وڈیاں تو یہ ہوندا رہا، اگے نہیں ہے اس طرح کے طوفان آئے اور زلزلے آئے، کوئی گل صلاح دے کمبخت انہوں ابلیس کہنا چاہیے، بالکل انسانی شکل سے ابلیس دے بیٹے۔ اللہ آندا یہ کہہ دیں بھی سارے باپ دادے میں یہو جہے حالات پیش آئے سی، یہ کوئی گل نہیں ہوندا ہی رہندا سی۔ تو خدا دا نام منو، اج دے خطبے دے اندر قرآنی فلسفہ سمجھو اور انہوں تھلے تو لے کے اتنے تک پہنچاؤن دی کوشش کرو کہ کافر ہو کے نہ مرو کہ سیلاب دے اتنے جھگ لے آؤندے پھردے جے تے زیوراں دے اتنے جھگ لے، اس جھگ نوں چھانٹو بجائے دے بھی قوم نوں جگایا جاندا۔ تسی یہ مت دیندے جی جہاں لوگوں دے ایمان اور اخلاق نہ کوئی تعلق اور اتفاقی حادثے قرآن دے منکر دے۔ جو شخص میرے بزرگوں عزیزوں دنیا چ اتفاق دا لفظ بولدا ہے کہ حادثہ ہے، یہ اتفاق بائی چانس اسلام نہ دا کوئی تعلق، وہ انتہا درجے دا کافر ہے اور وہ خدا نو مننا نہ مننا بالکل برابر، جھوٹ بولدا کہ میں اللہ نو مننا۔ اس گل تو توبہ کرو اور دلاں وچ بٹھاؤ کہ کوئی اتفاق نہیں، ایکسیڈنٹ کوئی شے نہیں، ہر شے طے شدہ اور منصوبے دے تحت۔ قرآن تے ایمان رکھو اللہ دے رسول دی تعلیم تے، کیوں تسی ایک ایسی امت بن گئے جنہاں نوں جڑا چاہندا ابلیس دا بیٹا وہی فلسفہ پڑھا دیندا جڑا کافراں دا۔ اسلام دے اندر کوئی شے اتفاقی نہیں، میرے سائیکل نوں پنکچر ہویا نا وہ بھی اتفاقی نہیں ہے۔ وکان قدر امر اللہ قدر مقدورا، اللہ تعالیٰ پہلاں تو اپنی پلاننگ کر چکا اور دے تحت ہر شے ہو رہی۔ قرآن پاک اعلان فرمایا کہ ظالمو تسی یہ بڑھ سمجھ لے جب دنیا بنا کے اللہ تعالیٰ کتے ریٹائر ہو گیا تے جہان اپنی مرضی نہ جویں اتنے جو چاہے ہوندا پھردا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، تواڈے اپنے بدن نوں کوئی مصیبت پیش آندی ہے یا زمین دے اندر کوئی حادثہ ہوندا، کوئی اتفاق نہیں، وہ پیدا ہون تو پہلا ہی انہوں اسی اپنی ایک کتاب درج کر چکے ہیں، لکھیا ہوا طے شدہ۔ ان ذالک اللہ یسیر، اور نادان اور بیوقوف سمجھیں گے انہوں دی کھوپڑیاں تانگ ہے، یہ کس طرح ہو سکتا بجے کوئی شے ہوئی نہیں تو اللہ پاک نوں پہلا ہی پتہ لکھ دے۔ میں تواڈے لئی مشکل کام ہے، جڑا اس دنیا نوں چلا رہا نا وہ لئی کوئی مشکل کام نہیں، وہ دے ہاتھ باغ ڈور ہے، انہوں پتہ ہے بھی اس دنیا نے کدھر نوں جانا تو کی یہ ہونا۔ اس تو جو کچھ انسان دے جسم کوئی حادثہ پیش آؤندا یا کائنات فرمایا دفتر چ پہلا سے در، اور اس دے بیان دا جو فلسفہ بھی قرآن مجید نے دستا کہ لوگوں کاہلی نہیں سکھاؤں، تقدیر دا مفہوم کوئی نہیں، ہاتھ پیر توڑ کے بہ جاؤ تے کام کر کوئی نہ کرو۔ یہ اگے تسی 20 باری میرے کو سن چکے جے بھئی تقدیر دے وچ تدبیر ہے، کوششاں کر رہیاں تقدیر دا حصہ وہ وچے لکھیا بھی یہ بندہ ہاتھ پیر ہلاؤ گا کیا نتیجہ نکلے گا، اس تو جڑا نہیں ہلاؤ گا وہ خود تقدیر نہ ٹکرے گا، تدبیر دی مخالفت نہیں، مگر ہونا ہوا جڑا اللہ تعالیٰ نے پہلا تو بنایا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام دا قصہ بہت پیارا واقعہ کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نوں آکھیا بیٹا ایک دروازے تھانی داخل ہو، کوئی مصیبت نہ آ جائے، ایڈے جوان خوبصورت پڑے کئی دروازیاں تھانی لنگھیو تے نال یہ گل کہی کہ میں تہاڈا بنا کچھ نہیں سکتا، یہ میری سمجھ دس دی بیدہ کرنا چاہیے، مگر جو کچھ اللہ نے چاہنا بیٹا اتنے اللہ پاک فرماؤندا کہ یعقوب علیہ السلام خدا دے فیصلے کو ٹال سکتا سی، ہویا وہی جڑا رب نوں منظور سی، جن شاید تو ڈردا سی بیٹا قابو آ گیا اور ایک دی بجائے 2 پھڑے گئے،
بے اوتھے ہی بنیامین رہ گیا تو یہودا بھی رہ گیا ہے، کچھ نہ یعقوب بنا سکیا، مگر اللہ تعالیٰ نے برا نہیں کیا، فرمایا انہ لذو علم، بڑے علم والا سی، وہ دین نو جاندا سی، بے بندے دا کام تدبیر کرنی ہے، تدبیر نہ کرنا بھی رب نہ ٹکر ہے، جو تیرے بس ہے کر، مگر نال یقین رکھ کہ میں اللہ دے فیصلے نو ٹال کچھ نہیں سکتا، میری کوششاں نہ اگر وہ تقدیر دے موافق ہوئی ہو جانا، ورنہ جو اللہ نو منظور ہے ہونا۔ اس تو اللہ پاک نے فرمایا کہ گل میں تمہیں کیوں دس دی، اور یہ چھوٹی جی گل نہیں، کافر بھی اس گل نو سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی طاقت دا راز دو گلاں، بہت بڑے کافر نے کہا کہ مسلمان جڑا صحیح ہے نا کیوں بزدل نہیں ہوندا تے کیوں موت تو نہیں ڈردا، فرمایا ایک پاسے تو دا ایمان ہے کہ موت جڑی وہ ٹل نہیں سکتی، جدوں وقت دا آ جانا نا اندر لکیاں ہاتھ پیر جوڑیاں منتاں کیتیاں کوئی فائدہ ہونا، غیرت مند دی موت مر، موت نو تو اگے پیچھے نہیں کر سکتا، ما کان اے کافر دا میں دس رہا قرآن دا ترجمہ کردیا جدوں اتنے پہنچا انہیں آخیا یار یہو جی طاقت کوئی کتاب لوگوں نے دے سکتی ہے، اینی دلیری نہ وہ سامنے جانا کہ کوئی مار سکتا مینوں اگر وقت نہیں آیا، اور آ گیا تو مینوں بچا کوئی نہیں سکتا، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مقدر، حکم ہونا اتوں تد تو مرنا، تو حکم جڑا وہ وقت لکھیا اس تو اگوں پیچھے، اور دوسرا آندا جڑا ایمان انہوں دیتا بے مرن تو بعد بندہ مک نہیں جانا، ایس تنگ پنجرے چوں نکل کے کھلی فضا چلا جاتا، جنت دی منتظر ہے، اے دو چیزاں کافر نے منیا کہ مسلمانوں نے یار قرآن نے ایسیاں دیتیاں جڑے ہوندے ہیں پریشان نہیں ہو سکتے، تو اللہ پاک نے ایک گل دس کے کہ جو حادثہ تواڈے اپنے اندر پیش ہوندا یا اس زمین تے کوئی واقعہ ہوندا وہ ہون تو پہلا اللہ دے دفتر درج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ گل بالکل معمولی ہے کہ کیوں کس طرح پہلا تو جاندا تو کیوں یہ مسئلہ دسیا، ہاتھ پیر توڑ کے بہن لی نہیں، لیکن لا تاسوا علی ما فاتک، جے صحیح سمجھ لو گے نا تو تواڈے ہتھوں کوئی شاید جاندی رہو گی، نقصان ہو جائے گا تو غم نہیں ہوگا، تواڈے نیڑے غم نہیں آنا، تسی سمجھنا کہ مکتوب اللہ دے کول لکھیا سی بالکل ہی ہونا سی، تانوں ڈپریشن نہیں ہونی، ایک کافراں نوں ہونی ہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، تے جے اللہ نے کوئی فضل فرماتا تے تسی فتح پا گئے یا دولت ہاتھ آ گئی یا خوشیاں آ گئیں، تسی متکبر نہیں ہونا، تسی کدی نہیں سوچنا بھی میری صحیح اور جہد دا نتیجہ میری کوشش نہ ہوا، کوششاں اور تھوڑے کر دے، پھر اللہ دا ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، اللہ فرمایا اللہ متکبراں نوں فخر جتاؤن والیاں نوں پسند نہیں کرتا، یہ وہ کر دے جنہاں نوں بیوقوفاں نوں پتہ نہیں بے سب کچھ پہلاں تو طے، اس سے ایک تے اتفاق چھڈ دیو، کوئی اتفاقی حادثہ نہ آ کے ایک کافر لوگ کہیں گے اتفاقی حادثہ، اللہ نے اپنی کتاب سب کچھ درج کیتا، یہ ہونا ہوندا، اینوں کوئی ٹال نہیں سکتا، کوششاں تدبیراں اپنی جگہ تے، مگر دنیا جڑی یہ دعوے کردی سی، اور ایک غلط لفظ اس زمانے میں مشہور ہویا کہ دین بھی آندا تے سائنس دا بھی ایک تسخیر ہے کائنات، کڈا کفریہ کلمہ کہ کائنات نو اپنے قبضے کرو، خدا بننا چاہوں گے، کائنات نو کون مسخر کر سکتا، ایک جھوٹا فلسفہ جتے لیکچر دے کہ انسان نو چاہیے کہ کائنات نو مسخر کرے، کائنات نو کوئی مسخر نہیں کر سکتا، کائنات صرف اپنے رب لی مسخر ہے، وہ دا حکم مندی ہے، تواڈے مسخر نہیں ہونی، تسی یہ تو کم لینا تے جنہ کہ ڈنڈی نہ لے لو، ورنہ تواڈیاں ساریاں ہمتاں طاقتاں نوں انہیں بالکل پیراں ساتھ روند کے رکھ دینا، ساڈے سمجھے آیا جی اے نہیں انتظام کیتا اتنے حالات نہیں فلانے، اور دنیا دی ترقی یافتہ قوماں جڑے سارے حالات کو بن سکیا، سب شہر روڑ کے لے گیا، سارے تباہ کرتا، وہو الواحد القہار، وہ کلا ہی غالب ہے، وہی باقی سب مغلوب ہے، کوئی مسخر کرنے کی کوشش نہ کرے، مسخر جدی وہ سورج چند ستارے ہواواں وہ حکم دے تحت چلنی، یہ وہ کیوں رہنی تسی اگر موافق چل رہی ہے تو اپنی کشتی چلا لو، رک گئی ہے تو ذرا حوصلہ عقل کرو، حالات نو ویکھو، جہان نہیں مسخر کر سکتے، جہان اللہ دے قبضے، اس تو اتفاق کوئی شے نہیں، کوئی حادثہ اتفاقی نہیں، سب اللہ دی، تو اس اتفاقی حادثے دے نال غضب ہو رہا ہن نہیں، میرے سامنے وہ کتاب جڑی فلسفہ نعمت و مصیبت لکھی، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند موت، بہت خطرہ کہ جدوں یہ جی مصیبتاں ہوندیاں اس وقت دیہڑیاں نوں موقع ملتا کہ اگر کوئی خدا ہے وہ اندھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے اور بڈھے جڑے وہ بے سہارا رہ گئے، عورتاں جڑیاں بیوہ ہو گئیاں، یتیم جڑے رونڈ ہے، کتنے ہے خدا، یا ہے ہی نہیں یا بڑا ظالم اور بے رحم رکھاں تو انا ہے جنہوں کچھ نہیں نظر آتا کی ہو رہا ہے، بہت بڑا خطرہ، اور یہ بچے دس رہے آ رہے لوگ کہ کتنے آ خدا جڑا بچوں بھی انہیں مار دیتا، ایڈے وڈے سمجھو یہ چاگیا جی قرآن نے مثال دیتی لا کہ سیلاب آتا پانی تھلے رہنا، چگ اتنے چڑھ جاتا، یہ چاگے باطل فلسفے ہے،
کہ غلط اور جھوٹے مسئلے کر کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے۔ ہوں یہ بہت بڑا حملہ کہ اللہ اگر ہے اور رحیم ہے مہربان ہے تو یار لوگ رون ڈے ہے خدا نو ترس نہیں آ انہیں کیوں ایسا کر دیا؟ پھر لوگ یہ بھی کہیں یہ بھی پرانی دلیل ہے قرآن تو ہی دے رہا ہے تو ایک جمع وکھرا چاہیے مگر سمیٹنا قرآن مجید آتا کافراں بے ایماناں نے آخیا جے اللہ کی طرفوں ہون تو نیکی بدینے کا تعلق ہو تو نیک کیوں مارے گیا؟ سارے اتنے بدماشی واسطے تہجد گزار سی عالم سی خدا دے ولی سی نال ہی رکھے گا اس تو بھائی کوئی نہیں نہ کسی دے کردار نہ تعلق نہ کسی نیکی بدی نہ یہ بس اندھے واقعات بلائنڈ پاور ہے کوئی انا ڈرائیور ہے جڑا گڈی چلا رہا جڑا آ گیا اگے آ گیا توبہ توبہ اے ویکھو جڑی میں تمہیں دسنا ضبط جگ سے آئی کہ ایک واقعہ کے ذریعے کنا کفر پھیلاؤن کا سامان مل گیا کہ خدا ہے ہی نہیں یا ہے تو بے رحم کوئی عقل سمجھ نہیں انہوں کہ میں کی کر رہا اندھا تو میں دنیا تباہ کری کہ نیک بد کا فرق نہیں کرتا جی عذاب ہی ہے تو عذاب دے وقت نوٹس دے دیا کرے کہ نیک جڑے نمازی ہوئے اس علاقے جو نکل جائے ظالماں سزا دے اے کنیاں ڈونگیاں گلاں جڑیاں شیطان سمجھاوندا ہے اور باقی یہ تو عام لوگ مرا ہو جاندے کہ انہاں دا کوئی حل مگر قرآن جڑا ہے نور ہے اللہ کی طرف ایک روشنی کا سامان ہے یہ ہوندیاں اسی ٹھوکر نہیں کھا سکتے تاجے میں نا ساری کتاباں چھڈو سارے فلسفے پڑھنا چھڈو قرآن ترجمے اور تفسیر نہ پڑھو یہ آپ ہی ہر شے کا جواب دے جاندہ کہ نہ اتنے کوئی اتفاق ہے کوئی شاید اتفاقیہ نہیں ہوندی سب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوندی اور اللہ حکیم دانا اور رحیم ہے سمجھن کی بات جڑی ایک دماغ بٹھاؤنی ہوئے کہ ایک عذاب ہوندے ہیں جڑے استحصال نہیں آتے جڑ کٹن لی کسی قوم یہ عام نہیں آتے یہ نہیں اللہ تعالیٰ میں بھیجدا اس تو پہلا لازم ہے کہ اتنے نبی آؤ نبی انہاں لوگوں کی تبلیغ کرے اور تبلیغ بھی وہ اخیر درجے کی کرے جنہوں اتمام حجتاں دے موضے بھی دکھا دے سوالاں دے جواب دے دلیلاں دے کوئی بہانہ کسی کافر دا نہ چھڈے کافر بھی اندروں من جان کہ بالکل حق ہے پھر ہٹ ترم اور ضدی ہو کے رہن اس عذاب سے نیک نہیں مرد اتنے اللہ تعالیٰ بالکل اطلاع دے دیتا پیغمبر نبی اور وہ ساتھی اس علاقے جو نکل جاتے ہجرت ہوندی ہے ہجرت تو بعد وہ قوم برباد کی جاتی وہ عذاب ہور طرح سے آتے وہ بالکل پوری طرح خبردار کرنے تو بعد برباد کرتا جاتا انہوں نے اتنے بالکل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کیوں نیکاں نہیں بچایا نیک بچ جاتے یہ تھی سورہ آراف جڑی ہے انہوں پڑھنا جہد اللہ نے بے شمار قوموں کے حالات بیان کیتے نوح علیہ السلام تو لے کے کہ ویکھ لو انہوں نے اسی بچا دیتا اور باقی جڑے برباد کیا یہ وہ ہوندا جڑا اللہ تعالیٰ دے نبی دی بعثت تو بعد اور وہ سمجھان تو بعد عذاب ہوندا اسے بالکل کلیئر کٹ دنیا چ پتہ لگ جاتا بیا نیک بندے سی جنہوں نے اللہ نے بچا دیا اے باقی ٹھوگ ہی سی ایک گندا مال سی جنہوں نے پھونک دیتا اتنے نہیں کم ہوندا جویں ہن اسی وینے ایک یہو جی شے نہیں ہوندی نہ کوئی نبی ہے نہ اتنے کوئی اطلاع آتی ہے یہ تنبیہی مصائب ہوندے تنبیہ کہ صرف چنجوڑن لی ستیاں نو جگاؤن لی غافلاں نو ہوشیار کرن یہ نیک بد کا کوئی فرق نہیں کیتا جاتا اگے فرق ہے اتنے مر نیک بھی جانے ہیں تے بد بھی جانے ہیں یہ ظاہر ہے مگر جس طرح ایک شہید بھی مردا ایک کتے کی موت کافر بھی میدان جنگ مردا مگر اگے انہوں دونوں بے شمار فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے شہید بہت بڑا درجہ پا کے مردا تو لانتی ہو کے مردا اس طرح جن نیک مردے ہو جائے مصائب وہ شہید ہو چکے اے چھوٹا درجہ نہیں انہوں نے پایا جن نے چھتاں ہٹا آ کے مرے جن نے اتنے دب گئے تھلے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہید کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع سے پوچھا لوگوں ما تدون شہید افیق تسی شہید کنوں گنتے جے اپنے قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید لوگوں نے آخیا اللہ کے رسول جڑا میدان جنگ ماریا گیا اللہ کے رستے وہ شہید قال ان شہداء امتی اذا لقلیل حضور نے فرمایا پھر شہید تے میری امت دے بہت تھوڑے ہو پھر شہید کہڑے نکلے قالوا فمن ہم یا رسول اللہ لوگوں پوچھا اللہ کے رسول پھر اور کون شہید میدان جنگ مرن والے دنیا اور آخرت دے شہید ہے ایتھے بھی وہ شہید ہے کی حکم کہ انہوں دا خون نہیں دھونا انہوں دا بدن تو لباس نہیں وہ خون دا آلودہ اتارنا اور کئی اماماں دے نزدیک انہوں دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا وہ دنیا بھی شہید دے حکم اتنے لگ آخرت بھی شہید ہے کہ اتنے جنت پاؤ اے جنہ شہیداں دی گل آتی ہے دنیا دے شہید نہیں انہوں نے اساں غسل بھی دینا انہوں دے کپڑے بھی اتارنے ہیں انہوں دی نماز جنازہ یہ دنیا تے شہید نہیں گنے جاتے مگر آخرت شہید یہ اعزازی کہہ لو کہ جی میں اعزازی کسی نے کوئی درجہ دیتا نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جڑے فرمایا وہ سارے نہیں گننے ایک حدیث پڑھ دیں شہداء خمسہ صحیح مسلم دی ہے کہ 50 بندے بھی شہید المتون تعاون دی بیماری نہ جنہوں موت آئی وہ بھی شہید والمبتون
پیٹ کی بیماری ہو گئی، انہیں سال پیچش وغیرہ یہ فوت ہویا۔ والغرق، اور کوئی ڈب گیا، وصاحب الحدم، کسے تے کوئی ڈگ پئی پہاڑ یا عمارت، وشہید فی سبیل اللہ، اور جڑے اللہ دے راستے قتل ہوئے۔ اس حدیث پاک 5 گنے ہیں، دوسرے بھی اور بہت سارے ہیں، مگر یہ 5 جڑے دے اندر رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرماتے۔ اس تو بظاہر نیک بد دونوں مرے، بہریا یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرق نہیں کیتا، فرق کرتا۔ اس دنیا جو بظاہر دونوں موت دا شکار ہویا، مگر شہید ہو کے جڑا فوت ہویا، نیک بہت بڑا مرتبہ پا گیا۔ اس طرح وہ شاید ساری عمر بھی نیکیاں کرتا تو اس درجے تک نہ پہنچتا۔ اور یہی گل اگے کسی خطبے تھی سن چکے جے، کئی لوگ جنہاں دے بارے اللہ دا ارادہ ہوں رب انہوں اچے درجے دی، مگر انہوں نے عمل نہیں ہوں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت دے اندر پاؤں، جس مصیبت پھر وہ صبر کرتے ہیں، اللہ دے فیصلے تے راضی رہندے ہیں، کسر نکل جاتی، انہوں نے اللہ تعالیٰ اس پاروں درجے بلند کر دیا۔ تو وہ عذاب جڑے پیغمبر دے کہن تو بعد آتے ہیں، وہ نیک بد بالکل آگے لگ ہوندی ہے۔ اس دنیا بھی نیک نہیں وہ مردے، صرف برے مارے جاندے ہیں۔ نوح علیہ السلام دی کشتی مومن بچ گئے، باقی سارے اللہ تعالیٰ نے تباہ کرتا، مگر اس ویلے کوئی نبی نہیں، کوئی وہی تبلیغ نہیں۔ یہ تنبیہ جنجوڑن، یہ اندر نیک بد کا فرق نہیں ہوندا، مگر نیکاں واسطے بہت بڑا ثواب کماؤن کا موقع۔ وہ جدو فوت ہوندے اور اللہ دی رضا تے راضی رہندے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی دا مضمون میں اخبار پڑھیا، چھوٹی چھوٹی گلاں جی بڑا پتہ لگتا۔ ایران بھی زلزلہ آیا، ساڈے اتوں فوج کا ایک دستہ گیا، وہ بھی وہ اس ویکھیا، اسی جدوں گئے تو تباہی ہوئی سی، رہا کھ نہیں، مگر جگہ جگہ تے کتبے لگے سی، ما برضائے خدا راضی ہنستے، ہم خدا کے فیصلے پر راضی ہیں، راضی ہیں، راضی۔ اے مومن ہے جڑا کھٹ جاتا، مصیبت چوں انہیں ٹیراں کما لیا، اللہ کے فیصلے تے راضی رہا، بہت اچے درجے پائے۔ ویکھن میں بالکل یہی سمجھو بھی جویں ڈاکو نے بھی کسی کا کٹدا ہے ہاتھ پیر، تو ڈاکٹر بھی کٹتا۔ ڈاکٹر کا کٹنا رحمت ہے اور ڈاکوؤں کا کٹنا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نیکاں نوں جڑی تکلیف دیندا ہے، یہ صرف قرآن اللہ دے رسولاں دی تعلیم ہے، جہدے پچھلے دنوں مضمون سے شاہ عبداللہ اللہ تعالیٰ دی مدد فرمایا اور صحیح رستہ دے، وہ ڈاکٹر جڑا وہ بیان سی بھائی اس طرح کافر ایک آیا تو سارے نال انہیں صحرا دا سفر کیتا، آندھی بڑی آ گئی، گڈیاں پینچر ہو گئیں، بہت مندہ حال، یہ بڑا پریشان اور گھبرایا۔ تے عرب جڑے سی نا انہوں نے بگچے چکے تے ہسدے دوڑے جان دے نال مکتوب مکتوب مکتوب، اللہ نے پہلا ہی لکھیا پہلا ہی لکھیا۔ تو آندا میں حیران ہاں ایڈی تباہی آؤنڈی ہے، یہ مکتوب کہیں ہسدے جان، مگر آندا انہوں نے نال رہ کے ہن مینوں بھی مکتوب یاد ہو گیا، جہدا یہ نتیجہ میں اسلام نہیں لیا مگر مینوں ہن کوئی غم پریشان نہیں کرتا۔ ہاں اس تو سادہ لو لوگ صرف اتلی جھگ ویندے تھلے دے سسرے پانی نہیں ہے۔ مصائب دے اندر بھی مومناں لئی نیک لوگاں لئی، یہ ہن وہ اللہ ہی جاندا کہڑے اتنے نیک سی، اسی نہیں کہہ سکتے۔ ساڈے لئی جڑے مرے جڑے کلمہ کو بہرحال اسی انہاں دی دعاواں کرنیاں، جنازہ اپنا وچوں اللہ بہتر جاندا، جڑے صحیح ہون گے انہاں لئی یہ موت عام موت نہیں، شہادت موت۔ اللہ دے رسول علیہ السلام بڑا وڈا تمغہ انہوں نے دتا، اس تو کھٹ مرے۔ اور جڑے برے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرفوں جھنجھوڑنا ہوندا ہے، جگاؤنا ہوندا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بھی سورہ اعراف کیتا کہ میں جڑیاں مصیبتاں نازل کردا لوکاں لئی یہ بھی مصیبت آ گئی، زلزلہ آ گیا، کوٹھے ٹہ گئے، گل دی تہ تک نہیں پہنچتے بھی رب کر کیوں رہا، نادان ہے، جاہل ہے، بیوقوف ہے، نہیں، فرمایا وہ بڑی وڈی حکمت ہوندی ہے۔ اخذنا اہلا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، اے فلسفہ سارا جڑا قرآنی چاہیدا سی کہ ٹیلی ویژن پہ اور ہر ممبر تے ہوندا، مگر بدقسمتی نے اتفاقیات سے یہ ایک بات کا کوئی نہیں جی نہ مرادو قرآن کی جڑ بڑھنا چاہتے۔ اللہ فرماؤندا جدوں کسی علاقے خدا دے پیغمبر آئے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، جدوں بھی کسی علاقے پیغمبر آیا اسی اتھے دے لوگوں نے دواں قسم دی مصیبتاں پھسا دیا، باسا مالی پریشانی، قید، مصیبتاں، بھوک، ذرا جسمانی بیماری، ہاں طاعون پھیل گیا، ہیضے پھیل گیا، کیوں پکڑیا؟ لعلہم یضرعون، نہ خدا آندا ہے، نہ ظالم ہے، رحیم، نہ کچھ ہے، یہ ڈوز دینی پیندی، اس دوائی تو بغیر شفا نہیں ہوندی۔ کوئی ہور نسخہ ہوندا تے اللہ انہوں ورت لیندا، نہیں۔ یہ جڑے غفلت پید متکبر اور کمانڈ مبتلا لوگ ہیں، انہاں دے غرور نوں توڑن واسطے بہت بڑا تھوڑا مارنا پیندا تاکہ انہاں دا جڑا ایمان ہے اور ناز ہے کہ ساڈی بڑی قوت ہے، ساڈے کو بڑے سامان ہے، یہ ختم ہو جائے۔ لعلہم یضرعون، کی ہو گیا؟ ہاں انا للہ و انا
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਤੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਵਾਜ ਦਾ ਤਲਾਤਮ, ਲਹਿਰਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਪਲਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਰਨਾ ਗਏ ਲਾਹੁਮ ਯਜ਼ਰਊਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਜ਼ਰੁ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਆਜੀ, ਗੁਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਗਫਰਤ ਔਰ ਬੇਖਬਰੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆजिज़ ਹੋ ਜਾਣ, ਝੁਕ ਜਾਣ। ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਹਾਬ ਸਯਾਤ ਹੋਣੀ, اور وقت ٹل گیا یار کوئی گل نہیں، پھر اسی طرح چوریاں اور ڈاکے اور بدماشیاں کرتے رہتے ہیں، نہیں بعد آتے۔ اس پاروں اللہ رب العالمین فرماؤں کہ انہوں نے اس مصیبت تو کچھ نہیں کھٹیا، مصیبت بھی آئی، تباہی بھی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کا جڑا اصل منشا سی، جو حکمت سی کہ لوگوں کی تجرب پیدا ہو جائے، وہ طرف وہ متوجہ نہیں ہوئے۔ ہوں اس زلزلے کے ذریعے اور ہور مصیبتوں کے ذریعے بھی ایک بہت بڑی شاید جی قرآن پاک نے توجہ دلائی، ہر بندہ سمجھ سکتا۔ اللہ پاک نے سورہ نحل، سورہ حج اور لقمان تینوں کے اندر بیان کیتا، والقا فی الارض رواسیا ان تمیدا بکم۔ اللہ اس نعمت کا پتہ نہیں سانوں لگتا، جدوں کوئی شاید عام حالات آدمی نہیں ٹھیک ٹھاک چلے نا، انہوں کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں کڈی وڈی شاید دیتی ہے۔ اے گردے جنہاں دے بس ہو جاندے اودن انہوں پوچھو کہ رب نے مفت دیتے، ہن گل کر کنی قیمتی شاید، اگے تینوں احساس سی بھی ایڈی قیمتی، ہن لکھاں روپیہ لاؤن ڈیا پھر بھی نہیں لبدا۔ یہ وہ بات بن جانی جویں علامہ علی طنطاوی شام دے عالم نے بہت بڑے ایک نادان دنیا دار میری تہاڈی طرح دا جڑا اللہ تو غافل بھی تجربہ نہیں سی کہ عاجزی ہوے، اللہ دے سامنے چکیا رہا گیا، کہنے لگا مینوں اللہ نے کی دیتا۔ طنطاوی صاحب نے آخیا بے اینوں ہور سمجھایا نہیں گل بننی، کہنے لگے تو اگر یہ سودا میرے نال کر لینا، میں تیری اکھاں گرم سلائی پھیر دینا، تیری اکھاں دی بینائی ختم ہو جائے، اینے لکھ جڑا نا وہ میں شامی تینوں دینار دے دینا۔ آخا توبہ توبہ طنطاوی صاحب میں اگ لاؤنی انہوں نے۔ اسی طرح کان سکہ ٹالن دا آخیا، زبان کا چار پانچ موٹے موٹے باہر ہی اندر دی مشینری سے بہت ہی عجیب ہے نا۔ فرمایا یہی جدوں منایا پھر کیا حیا کر، انہاں دا کوئی معاوضہ دیتا ہی، کوئی درخواست دائر کی مفت دے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ تین جگہ قرآن فرمایا کہ زمین جس طرح میں پانی دے اتنے بچھائی ہے، اگر پہاڑاں دے لنگر نہ ڈالدا تے آ ہونا سی۔ اے ویکھیا 5-7 سیکنڈ یا ہلی ہے تھوڑی جی کچھ رہ گیا، ان تمید بکم، میں لنگر رکھ دیتے ہو جگہ جگہ تے نیکھاں، جنہوں سادی رحمت اللہ علیہ فرماندے زمین از تبے لرزا آمد ستو۔ جدو اللہ نے دنیا بنائی زمین دا فرش وچھایا پانی تے کمبن لگ پئی، اینوں زلزلے دا تاپ چڑھ گیا، کمبے نہ مکان بننے سی، ریلاں دیاں پٹڑیاں ہل گئیاں، پل ٹوٹ گئے۔ آ نمونہ ویکھیا نا تھوڑا جا کوئی رہا نظام مواصلات دے سرائے۔ فرمایا اے حال ہی اگر ہوندا، اللہ نہ ہوندا تے دانا اور رحیم نہ ہوندا، صرف بندہ تو کسی نے پیدا کیتی ہوندی، کنوں پتہ سی ہونے نے کی کرنا، لوگاں دے رہن واسطے انہوں مناسب بناؤਣ ਲਈ کی سامان چاہیے۔ میں ویکھیا کہ ان تمیدا بکم، تانوں لے کے اس طرح ڈولدی نہ رہے، حرکت نہ کردی رہے، پہاڑاں دے لنگر لا، مگر یہ قدر نہیں، وہ چونکہ پہاڑ ٹکے صرف یہ نہیں بھی توازن قائم رکھی، ہور بے شمار دے فائدے انہوں دے بیان دا موقع نہیں، کیویں انہوں دے اندر معدنیات دے سٹور ہے، کس طرح اتوں پانی دے چشمے جاری سارے ملکوں کو سیراب کر دے، وہ سب کچھ ہے۔ مگر ایک نمونہ اللہ فرماؤں کدی کدی میں زلزلہ بھیج کے وکھاؤنا بھی جے اِداں زمین دا حال ہوندا کتھوں بلڈنگاں بننیاں سی، کتھے لائناں ہونیاں سی، کتھے تسی رہ سکدے سی۔ ہاں اس احسان نوں منتے نہیں جس خدا نے زمین بنا کے سارے سامان تہاڈے رہائش دے بنا کے کیویں اینوں ایسا پرسکون بناتا، لہٰذا جویں ایک پنگوڑا ہوندا تے ਉਹਦੇ بچہ آرام نال ستا ہوندا، انج آرام نال رہندے، مگر یہ بندے نوں یاد نہیں رہندا۔ زوال نعمت، قدر نعمت بعد الزوال، ایک کلیہ ہے کہ جدوں کوئی نعمت چھن جاوے قدر وہ پھر ہوندی ہے۔ یہ انسان دی ایک کمزوری ہے، اکھاں تو انا ہو جائے اس دن پتہ لگدا اکھ کڈی وڈی نعمت، بیماری ہو جائے
پھر پتہ لگتا بھی صحت جڑی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس تو یہ جڑے حادثات نا یہ احساس دلاؤن لئی کہ میری نعمتوں دن رات بھر تینوں نہیں چیتا آؤں بھی کڈیاں نعمتاں آ ویکھاں تھوڑا جہا نمونہ دیا حال ہوں کی حشر ہوں۔ ایک تے قرآن پاک نے 3 سورتاں ہیں، نحل، حج، لقمان، جہاں فرمایا کہ زمین کے اندر میں لنگر ڈالتے مضبوط پہاڑ رکھتے فرو کوفت بردامنش میخ کو سادی فرماؤں دے زمین زلزلے دے تاپنا کم دی سی پانی تے اللہ پاک نے دے اندر پہاڑاں دیاں میکھاں کر دیتیاں جدے نتیجے نہ پرسکون ہو گئی آرام نہ ٹک گئی دنیا وس رہی۔ تو اس نعمت دا احساس ہی اگر بندیاں نو ہو جائے کچھ سوچ ہوئے کہ جم پوے جڑا کہ توبہ 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 یا اللہ گزار بن جان تے کوئی خسارہ نہیں۔ 1 کروڑا انسان بھی ماریا جائے نا تے چند بندیاں نو تجربہ حاصل ہو جانا، متکبر اور مغرور رہن دی بجائے اللہ دے سامنے چک جان تے بڑی گل ہے۔ اس تو علاوہ انہاں دا غرور نہیں ٹوٹتا، اور اللہ کو کوئی نسخہ نہیں، نہ دین کوئی تدبیر ہے، سارے کم ہو گئے، پڑھائیاں بھی ہوئیاں، سکول کالج بھی کھلے، سارا کام کر کے انسان بندہ نہیں بنتا، یہ جو غرور نہیں نکلتا نہ اللہ دے سامنے چکتا، یہ صرف مصیبتاں چکاؤندیاں۔ اور یہ لیے اللہ دے رسول پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دیتی، سبحان اللہ، یہ اللہ دا پیغمبر ہی یہ حکمت بیان کر سکتا۔ فرمایا یہ مصیبتاں کی کر دیاں، تو برا جاننا ہے، برا نہ جان، ایک کڑوی دوائی مانے نو کہ مٹھیاں دوائیاں کھا کھا کے پھوڑے نکلتے ہیں، کڑوی دوائی جدو کھانا وہ خون صاف ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں نو اور مصیبتاں نو برا نہیں ماننا، کسی نو مالی پریشانیاں شکر کرے، پھٹیواں نہ لڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ دے رسول نے آکھا کئیاں دا ایمان میں غریبی نہ بچایا، وہ آندے اینا دے دے اینا دے، میں دے دیاں سارے قارون بن جانا، ایمان بھی جاندہ رہنا ہے۔ اور کئی ایسے جنہاں دا ایمان میں دولت نہ بچاؤنا، مینوں پتہ ہے غریبی نہیں چل سکتے، انہاں ادھر کافر ہو جانا۔ یہ حکمت اللہ تے چھڑ دیو، اللہ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کڈی پیاری مثال۔ ایک عام کھیتیاں باہر اسی جانے ہیں، اتنے چارہ جانوروں کی کاشت کیتا، شفتل وغیرہ، یہ نرم کھیتیاں، عربی زبان جنہوں خامت زرع آندے، یہ ہوا دا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ ہوا دے نال ہو جاندے، جے ہوا ادھروں ہوئی دوجے پاسے نو چک جاندے، ادھروں آئی دوجے پاسے، یہ ٹوٹن تو بچے رہندی، عاجز قسم دے بچ گئے۔ ایک وہ درخت ہے جنہوں اللہ دے رسول نے فرمایا ارزا، وہ سنوبر دی طرح دے درخت ہے، بہت اچے لمے موٹے، ہواواں آندیاں رہندیاں اثر نہیں لیندا، وہ نہیں ہلدا اپنی جگہ، انہوں پھر کوئی ایسی سخت آندی ہے آندھی چکھڑ جڑا لک چو توڑتا۔ اے مومن اور منافق دی مثال اللہ دے رسول علیہ السلام دیتی۔ بہت ساری حدیثاں جنہوں جو میں ایک پڑھ دینا، یہ صحیح الجامع الصغیر ہے اور 5843 صفحے تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے مثال دیتی۔ مثل المومن کمثل خامت زرع، اے مصیبتاں تو کچھ کھٹنا سکھ لو، مصیبت نہیں سی ٹلنی، وہ لکھی ہوئی ہے۔ وہ جو ہن تانوں جو پلے بننا چاہیے کہ اللہ دے سامنے عاجزی ہو جائے، نیک بن جاؤ تو تسی بہت کچھ کما لیا۔ اس کوڑی دعا دے ذریعے شفا ہو گئی۔ فرمایا مومن دی مثال کمثل خامت زرع، نرم کھیتی، نرم کھیتی جس طرح ہوندی ہے ایڈاں دا من ہے سو اتت ہری کفت، جدنوں ہوا آندی دوجے پاسے نو چکا دی۔ مومن ہر حال چ اللہ دے سامنے چکیا رہندا، نرم ہوے گرم ہوے، اللہ دی طرفوں جو حالات پیش آن، نعمت ملی انہیں شکر نہ چک جانا، مصیبت آئی صبر نہ چک جانا، وہ اس نرم کھیتی دی طرح فائدہ ساکنت اعتدلت، جدوں ہوا کھرو جاندی پھر ٹھیک سدھی کھڑی ہوندی۔ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكْفَى بِالْبَلَاءِ، مومن اسی طرح ہے کہ مصیبتاں ذریعے اللہ تعالیٰ انہوں چکاؤندا رہندا، ادھر ادھر اس نرم کھیتی دی طرح چکدا۔ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ كَالْأَرْضِ سَمَّاء مُعْتَدِلَةٍ، اے بے ایماناں دی مثال ہے، بہت پڑھے لکھے صدر ہے مملکت دے، انہاں نوں کھ اثر نہیں ہویا، انہاں یہ کیا کہ ٹال دینا، اتفاقی حادثے نیک بد سب تے آئے۔ قرآن نوں پڑھدے تے پتہ لگدا بے نیک بد نوں ویکھن چ اکو جہا آیا، نیک شہید ہو گئے، بد لعنتی ہو گئے، تواڈے ویکھن چ ایکو نظر آؤندے، ایک نہیں رہے ہو۔ اور یہ جڑا تسی سمجھے اتفاقی کوئی نہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا بے ایماناں دی مثال سنوبر دے درخت دی ہے کہ وہ گنگا ہو کے اپنی جگہ تے کھڑا رہندا، حتی یقسم اللہ تعالیٰ اذا شاء، انہوں پھر کوئی وڈی مصیبت آ کے لک چوں پھنتی، انہوں ادوں ہی ہوش آؤندی جدوں بالکل نام و نشان مٹدا، پہلا نہیں وہ بعد آؤں بری طرح جدوں انہوں نے اللہ تعالیٰ اس دنیا تو ختم کردا، انہاں دے ہوش ادوں ٹکانے ہوندے۔ نیک بندیاں دا حال ہے کہ وہ چھوٹی تو چھوٹی مصیبت اور چھوٹی تو چھوٹی نعمت جڑی اس تو بھی صحیح فائدہ اٹھاؤندے، نعمت دے موقع دے شکر گزار ہوندے۔
ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ قرآن مجید سے کئی جگہ دو لفظ رب نے اکٹھے کرتے، صبار اور شکور۔ اے قرآن دا فلسفہ دے 1000 سال تسی فلسفہ پڑھتے رہو نا سکولاں کالج، کٹ بھی نہیں، روحانی فلسفہ، حکمت یونانیاں را خاندائی، حکمت روحانیاں را ہم بخا۔ یونانیاں دی ٹپ پڑھدا رہی نا، روحانی ٹپ پڑھ قرآن، اے دسو تینوں اصل بیماریاں، اے کوئی گل نہیں پہ پھوڑے نکلائے یا حیضے ہو گئے، ظاہری گل ہے، مر بھی جائیں گا تو خیر ہے، اندر دی بیماریاں دی فکر کر۔ اللہ پاک نے آکھیا سارا دین جڑا یہ جو کچھ بیان ہویا ہے ساریاں آیتاں اور نشانیاں انہاں لوگاں دی ہے جنہاں دو بس ہے، دو چیزاں حاصل کر لو ساری عمر زور لا کے، لکل صبار شکور، چھوٹا نہیں کیا مبالغہ کہ بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کر رہا، نصف دین شکر نصف دین صبر۔ بس نمازاں روزے حج زکات آپے دے ونڈ لو کہ تسی کچھ شکر چاہتے کہ کچھ ملے آئی دین والے دا احسان مان، کوئی نہ کہیں میری محنت ہے میری کوشش ہے یہ متکبر بنا دوں تینوں گل، یہ بھی نہ کہیں کہ مینوں فلاں دیوتا نے تے فلاں بزرگ نے دتا، مشرک ہو جائے گا، اصل دین والے دا منکر ہو جائے گا۔ اس شرک نو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کیا، اے بڑے ظالم ہے کہ جدوں کوئی خیر ہو جاتی ہے داتا صاحب دی مہربانی جی لاہور داتا دی نگری نہ مرادو، اتنے ہوں تھوڑے ولی ستے کنے انہوں نے بچایا اور ہن کوئی آؤں انہوں نے تھلیوں کرنے والی، کیوں کفر بکتے جے کہ ایڈی وڈی مصیبت بھی تسی نہیں سمجھتے کہ سب رب کرتا۔ اور یہ قرآن مجید کئی جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا مثال دے کے، سچ مچ بھی اتنا ہوں کہ مثال بھی اللہ پاک نے دیتی۔ بدریات گئے اتنے آدمی پھنس گئے، طوفان آ گیا ڈبن لگے، اس ویلے اللہ پاک فرمایا سارے بھول جاندے، اتنے اپنے بھی اڑ جاندے آ تے چیتا اور کسی کا بھی نہیں آتا، سارے جنہوں نے یاد کر دیں نہیں یار انہوں نے بسوں گل لنگھ گئی ہوں اللہ نہیں کہو۔ اور تواڈے علم تے نا اکرما ابو جہل دا بیٹا میرا دوست ہے اصغر، وہ ہونی آیا سی فون، دوسرا بچہ دیتا، بڑا تمنا سی وہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، کہ بچے کا نام سی وہ امی نے اکرما رکھا۔ چلو اکرما کا ذکر ہو جائے، کس باپ کا پتر سی ابو جہل، عرب بھی حضور دا وڈا دشمن، آخر تک دشمن رہا، فتح مکہ تک، مگر اللہ نے اسلام دیتا تے دتا اسے گل نہ سمندر چ بیڑی یار گئی، دوڑا مکیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دے بارے اعلان کرتا دینا نہیں چھڑنا، باقیاں نو معافی قتل، انہاں تے اکرما یمن دوڑا، یمن چوں پھر کشتی چڑھیا حبشہ نو نکل جاواں، سوار ہو گیا۔ ادھر بیوی سی حکیم، وہ بھی چاچے دی لڑکی سی، شام دی بیٹی، بہت سمجھو خاندانی سی، انہیں غلام نو نال لیا، پتہ لگا یمن چلا گیا، انہوں بیچاری گئی، اتوں پتہ لگا وہ نکل گیا، مگر رب نو موڑ کے لایا۔ جسے کشتی سوار ہویا طوفان آ گیا، کشتی جڑی ڈبن دے نیڑے ہو گئی، اور ملاواں نے آکھیا بھائی جنوں کو مندا یاد کر، ساڈے وسوں گل نکل گئی ہے، اے ہن کشتی دے بچن دا کوئی نہیں رہا امکان، یاد کر لو اپنے معبوداں۔ سب نے آکھیا لات منات ہوبل جنہاں نوں یاد کر لے، کم خراب ہوندا جا۔ اخیر سارے آکھیا اے سمندر جڑا نا ایتھے رب العرش العظیم نہیں کرنا، جڑا عرش دا مالک نا یہ کم وہ وسدا ہن ہور نہیں، لوگاں نے پکارا۔ ہاں اکرما دے ایمان دا وقت آ گیا، کنی مدت لنگھی سی رسول اللہ نے ٹکر لیا، 21 سال گزر گئے سی، دشمنی دی اخیر کی دل چایا اکرما یہو ہی گل ہے جڑی 21 سال تو ساڈا وہ جھگڑا، جے سمندر چ کچھ نہیں بناؤندے تے خشکی جنہاں نوں ایویں پوجدے رہنا، ہاں یہ کسے کم دے نہیں، بالکل سچ آندا اللہ نو پکار۔ اے سورہ بنی اسرائیل بھی کئی جگہ یہ مثال رب نے بہت دیتی ہے، صرف پانی دی مثال نہیں سمجھنا، وہ مثال ہے نا پانی دی گل ادا ہی ہے بھی جنہ چر ساری بیڑی ٹھیک چلتی نا انہاں چر نہیں اسی نال منتے، کارخانہ ٹھیک چل رہا، دھیاں پت ہے گیا، نوکریاں ملیاں، ادوں رب شاید ہی کسی کو یاد ہے، وہ ورلے آ جڑے اس حالت بھی رب دے شکر گزار ہے، انہاں دی تعریف رب کرتا کہ وہ صبار شکور ہے۔ مگر یہ نہیں نا جدوں رہندے پھر انہیں شکور تے بناؤنے ہوندے، کدی ایسا جھٹکا لگتا پھر تون پجدی ہے، پھر شکر گزار بننا۔ من لیا کہ جے اللہ تو مینوں اتوں کڈ دینا اسلام لیا، باہر آ گیا، بیوی ملی، انہیں آخیا چل، کہنے لگا نہیں، انہیں اعلان کرتا بھی اکرما نوں قتل کر دیو، کہنے لگی نہیں میں اجازت لے کے آئی۔ اللہ دے پیغمبر نے آخیا بے شک میں اعلان کیتا، مگر اگر وہ آ جائے تو میرا کسی نہ کوئی ذاتی جھگڑا، اسلام لے معافی۔ آیا رسول پاک نے بڑا استقبال کیتا، مرحبا کیا، خوش ہو کے ملے، آخر سردار دا بیٹا عزت کی۔ اکرما دا پھر حال یہ ہوا باقی زندگی پھر وہ قرآن شریف پڑھ لیندا سی، نالے چمنا تے نالے اکھاں تے رکھ لینا تے کہنا ہاں دا کتاب رب،
یہ میرے رب کی کتاب سی یار، ساری مت ماری لی ہے، میں اتنی دیر اسی مخالفت کرتے رہے، وقت گواتا تے مڑ کے پھر شہید ہوئے۔ وہ جڑا واقعہ تھی سنتے جب وہ پانی لیا تے لاگے دوسرا ہایا کرتا انہوں دیتے، انہوں نے بھی سب مر گئے بیچارے، پینی پانی کسی نے پینا نصیب ہویا، آخری تک گیا پھر پہلے لایا سارے مر چکے، پانی جڑا ادا ہی رہ گیا۔ اس موقع تے بھی شاباش ہے انہوں لوگوں دے۔ ایسے لوگ بھی جڑے گندے ہیں انہوں دے بھی حوالے آ رہا ہے، کوئی ڈاکے مار رہا ہے، کوئی زیور عورتوں دے لا رہا ہے، یہو جہے کمبختاں کی کریے جے اس مصیبت بھی نہیں وہ ایمان لیا ہے۔ باقی جنہاں لوگوں نے فراخ دلی نہ ویکھو، کپڑے دیتے، پیسے دیتے، ٹرکاں دے ٹرک بھیجے، اللہ انہوں نے بھی اجر دے۔ اور یہ تو پتہ چلیا بھئی صرف اس امت نوں کوئی قائد نہیں نسی، رہنما نہیں اگے، ورنہ ایڈی خراب نہیں تو لے کے چلن والا ہوئے نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے۔ آندا ہے تو کھیت اجڑیا، نظر نہیں آتے کم دے بندے، مگر میں بیاس نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ کوئی بندہ چجدا ہوئے نا انہوں نے دین لی پکارے، میں نا ہن بھی لکھاں سر کٹاؤنی نکلان، مگر لوگ تھک چکے، راہبراں نوں میں نہ ویکھ لیا، لیڈراں نوں ویکھ لیا، مولویاں نوں ویکھ لیا، دنیا بد دل ہو چکی۔ قصور انہاں دا تھوڑا، اصل یہ ہے کہ راہبر کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگواں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ اور لے کے اٹھن والا ہوئے سید احمد شہید ورگا یا اور کوئی اللہ کا بندہ، جب امیر زادے بھی چلے جاندے ہیں۔ کتھے سی وہ لیاقت علی، کیسا شہر سی پٹنہ، رئیس سی اس علاقے دے، خاندان تو چلے آؤندے، سید صاحب دا قافلہ گزریا، رئیس زادے کدی تختاں تو پیر نہیں تھلے لایا، گورنر دا پوتا شاہ سید صاحب کی تقریر سنی، مجاہدین شامل ہو گیا، اتنے چلا گیا اور مجاہدین دے کیمپ دیر بعد کردے نے آکھیا اپنے خادم نوں بھائی جا یار کھان پین کی چیزاں انہوں پہنچا کے تے بڑی مدت ہوئی، وہ کوئی خبر ہی نہیں آئی۔ وہ مرکز پہنچا تے گارا بناؤن دیا تے شکل نہیں بدل چکی، نہ کوئی اچھی خوراک، نہ رنگ بدل گیا۔ جو اس ملازم نے کردے نے جدی عمر گزری سی پوچھا بھئی ایتھے پٹنہ دے ایک لیاقت صاحب سی فلانے گورنر دے پوتے، میں انہوں نے ملنا، تے آپ نے فرمایا بیٹا لیاقت تے میں ہی، تسی اکھاں چوں آنسو بہ گئے۔ بندے خدا دے دین واسطے مرن مکن نہیں ہوندے، مگر جدو اگے جڑے لوگ فریب کر دیں پھر وہ حال ہو جاندہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی گئی ہے۔ تو اس موقع تے یہ امت دا کردار جڑا سب نے نسرا ہے۔ بہت لوگوں نے تے کالم لکھیا شاباش زندہ ہون دی علامت ہے بے جد کو جنہ سی مرد عورتاں بچیاں تک نے لیا کے اپنیاں جرسیاں تے کوٹ تے ہر شے دتا، مگر نال بدل سی ویسے لوگ بھی جنہ خیمیاں دی قیمتاں دگنیاں کرتے۔ یہ بھی اخبار چایا کہ انہوں نے ویکھیا انہوں نے خیمے بھیجنے، انہوں نے کئی گنا ریٹ ودا دیا، اور کئی ٹرکاں والے خبیث ایسے نکلے کہ جتنے 100 جاندے سے اتنے انہوں نے آخیا 1000 لینا، تو وہ ٹگ کہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کی طرفوں جڑی تنبیہ ہے وہ غلط مستر بنیا، تو اللہ سورہ اسراء چاہتا ہونا ایسے ایڈی روشنی نہیں، پر جدوں دریاؤں پار ہو جاندے بنے لگ جاندے بھول جاندے، پھر یا شرک کر لگ پیندے بے فلاں حضرت دی مہربانی، تو یہاں تے ساری اپنی کوشش یا اتنا ہوندا ہی رہندا ہے۔ اتنے ہوں اللہ پاک فرماؤندا ہے بھئی دریاؤں باہر آ کے تسی رب دے قابو چوں نکل گیا جی، کڈے بے وقوف جے تسی بھئی رب نوں تانوں تباہ کر لی کوئی خاص انتظام کرنا پینا، اتنے ہی چاہے اس کنارے نوں تھلے تسا دے تب تسی تباہ ہو سکتے۔ آج کیتے کہ نہیں، سڑکاں ایڈے ایڈے کھڈ پی گئے اور کئی بستیاں نشان ہی رہے۔ اللہ پاک فرماؤندا میں جتھے تو کھڑا ہے تو سمجھنا دریاؤں باہر آ گیا، ہوں نہیں اللہ تیرا کوئی بگاڑ، یہی تسا جا یا مڑ کے تینوں کم پی جائے اسے سمندر پھر لے جاؤں، او خود بندہ بن جا، عقل دا کام کر، میرے نال ٹکر نہ لے، میں تینوں انسان بناؤ تھوڑا جا تیرا کان کھچیا، مگر تینوں عقل کوئی نہیں آئی۔ یہ ہوں وہ پھر انجاف جنہوں حضور نے آخیا نا سنوبر نوں ہوں پھر کوئی نہ طوفان ہی توڑوں گا، وہ نہ وقت آئے، یہ تنبیہاں تھوڑی بہت ڈانٹ ہے، تے جڑے نہیں نہ بندے بنتے ہو پھر اللہ پاک فرماؤندا پھر میں جڑ کر دابر القوم تھلیوں مڈوں پھر وڈنا، پھر ان کا نشان نہیں لبدا، توبہ توبہ دنیا کر لی، اور ایک واری نہیں ہویا بے شمار واری ہو چکا۔ اس تو قرآن مجید نے کسے پر دیتے، اور جدوں لوگ آندے یہ کی ہے میں کہانیاں رسولہ سناؤندے، اللہ آخیا کہانیاں یہ تجربے آ کہ بار بار قوماں نال ہویا ہے۔ قوم صالح علیہ السلام نوں ویکھو، قوم عاد نوں ویکھو، لوط نوں ویکھو، مدین ویکھو، ٹیراں دے ٹیرے کی صورت لائی جان، اور نال دسدا بھئی جدوں برباد ہوئے اس ویلے انہاں دے کول کس شے دی کمی سی، دولت بہت زیادہ سی،
باغ لے لہاؤندے سی، چشمے بہ رہے سی، بلڈنگاں ایسیاں سی بھی ہن بھی جڑے قوم سمود دے علاقے جاندے تبوک مدینے تبوک نوں جڑے لوگ جاندے کئی اسے خاطر سفر کردے، کئی 100 میل لمبے پہاڑ اور انہاں پہاڑاں دے اندر غاراں کئی منزلیں مکان، باہروں غار آ اندر کٹ کے منزلاں اندر منزلاں بنی اور ایسے مکان ہیں کہ دنیا ہن بھی حیران ہوندی ہے کہ یہو جہے لوگ سی یار اینی ترقی اس زمانے کر گئے تو مگر ہویا پہاڑ کرچی اللہ فرماؤندا رجفا جدوں زمین کمب گئی اور میں زمین نوں ہلاتا پہاڑ تھلے تو لے کے وہ سارے جڑے نا کئی 100 میل ٹکڑے ہوئے دنیا نوں اج ہی وکھاؤندے آ بے قوم سمود بنو گے تو حشرا ہونا پھر تو بھائی اداں ہونی ہے اسی طرح اللہ پاک فرماؤندا کئی باری ہو چکا مدین دی قوم تے اودے بھی رجفا ہی آیا کہ زلزلہ آیا زمین ہلاتی سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھتا تو اللہ رب العالمین فرماؤندے کوئی نہ سمجھے کہ یہ چیزاں ایویں ہوندیاں بائی چانس اتفاق چھڑ جاؤ اتفاق کرنے والے دہریے اگر وہ خدا نوں مندے جھوٹ مندے خدا یدبر الامر من السماء الى الارض آسمان تو لے کے زمین پہ ہر شے دا کنٹرول دے ہاتھ ایک پتا بھی نہیں ہل رہا جب تک اتوں سینکشن نہیں دینا تسی کی سمجھتے خدا نے دنیا بنائی چلا گیا نہیں اللہ تعالیٰ جنے زمین آسمان نوں بڑھایا ثم استوى على العرش پھر یہ تخت آپ بیٹھا ہر شے دا انتظام خود کر رہا اسی آنے روزانہ سورج آਉਂਦਾ دن آਉਂਦਾ رات آਉਂਦਾ اللہ نہیں آਉਂਦਾ اس طرح اللہ آਉਂਦਾ یغشی اللیل والنہار دن بھی کی مجال ہے رات بھی آ جائے جہدے ہاتھ باغاں آپ رات نوں دن تے چڑھاਉਂਦਾ آپ وہی چادر اتنے چڑھائی آਉਂਦਾ اندھیرا ہوندا جاندا رات آਉਂਦੀ پھر وہ دوسرے دن نوں لے آਉਂਦਾ وہ آپ کنٹرول کردا جی ڈرائیو کردا آਉਂਦਾ یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات سارے وہ حکم نہ چل رہے اور آپ انہوں انگلی پھڑ کے چلاؤں جس کیا بھی اللہ ہے سی مگر ہوں آپ چل رہے وہ پکا کافر وہ اسلام دا 1000 واری نال ہے انہوں دین اسلام دی ذرا بھی خبر نہیں اے اللہ تعالیٰ دی توحید افعالی نوں ذہن چ رکھو زیادہ اللہ نوں من والے توحید ذات اور صفات نوں من لیں کہ اللہ ہے کیا آ دیاں صفتاں علم غیب ہوتا یہ کچھ اے افعال دی توحید نوں چھڈ دے کر بھی ہو رہا اتنے بڑیاں دا بیڑا ڈب گیا نہیں میں کر رہا تو نا کوئی کچھ نہیں کر رہی جب تک اتنے اجازت نہیں ملتی کرنٹ نہیں آتا کچھ نہیں کر سکتا سلسلہ تو ذہب ہے امام عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ مثال نہ سمجھا اللہ دے نیک بندے مثال نہ دماغ گل وار دیں بھی جے ادا نہیں تینوں مسئلہ سمجھنا لے تینوں ایک مثال دے ذریعے سمجھا کہ کاغذ سے قلم چل رہا کوئی شخص لکھ رہا کاغذ کالا ہوندا جاندا سیاہی کالی تے کاغذ نے شکایت کی بھائی قلم نوں تو مینوں کیوں سیاہ کر رہی اور قلم نے آخیا بھائی میں نہیں سیاہ کر رہی انگلاں جنہاں نے مینوں پھڑیا وہ کر رہی انہیں انگلاں آخیا ساڈے بس کی گل نہیں ہاتھ کا کام ہاتھ نے کیا بازو نے اخیر دماغ تک دماغ تو انہیں آخیا ایک گاہ ہور پوڑی اللہ انہیں دماغ سے پایا پہ لکھنا شروع کرتے کام ہوا یہ بالکل حقیقی گل یہ جڑا نہیں نہ منوں گا انہوں توحید کا کوئی پتہ نہیں ایویں کہ میں اللہ منا نہیں مندا کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہو رہا ڈائریکٹ خدا کر رہا ڈائریکٹ یہ بھی نہیں واسطہ نا آپ کر رہے عرش تو آپ صاف ہر وقت دی نظر ہے اور زمین آسمان دی ہر شے دے اپنے قابو اس طرح اللہ پاک فرماؤندا بھائی جے کشتی بننے لگ گئی تے پار لگ گیا نا تسی آخیا ہن نہیں رب ساڈا بگاڑ سکدا نہیں ہن بھی تو رب دے ہاتھ ہی ہیں بالکل وہی مٹھی جا وہ چاہیا جے وہ کنارہ ہی ٹھان ڈوب جانا انہیں تینوں مڑ کے سمندر چلا جانا یا اس نے حاسب ایسی زور دی آندھی بھیج دینی ہے کئی علاقیاں چاندی آئی جدوں دی رفتار 280 کلومیٹر ہو جاندی نا عمارتاں بھی اڑائی جاندی ہے بندے ہوا توڑنے شروع ہو جاندے اور یہ اللہ نے قوم عاد دے بارے ذکر کیتا کہ میں 8 راتاں اور 7 دن اداں بھیجی ہے کہ اتنے حل طرح میں باقی ہے کوئی رہا پھر زندہ کوئی نظر آیا جی اتنے پھر اور صحرائے خالی بن چکا اور رب الخالی ہن تک وہ کوئی سیار کوئی گڈی نہیں بڑھتی جہاں اس ریت گیا تھلے چلا گیا اور بتیرا انہوں نے لوہے دیاں زنجیراں پا کے کچھ ایسے شاکول جس طرح عمارتوں ہوں لاٹو جا یہ اینج لٹکایا کہ ویکھیے کتنے جانا نہیں وہ لوہے بھی گل گیا شاکول کا بھی پتہ نہیں لگا اللہ فرمایا میں وہ علاقے اس طرح کرتے کتنے آ باغ اور چشمے تمہوں کیوں عقل نہیں آتی بھی اس جہان کا مالک جڑا ان اللہ السمیع البصیر وہ سن رہا اور ویکھ رہا نہ انہیں کنا تیل پا لیا تو انہوں سنتا کوئی نہیں نہ یہ اکھاں بند کر کے سو رہا ہر شے نوں ویکھ رہا کہ کون بندہ کی کر رہا اس تو اس بادشاہ کی بادشاہی جی رہنا تو انسان بن کے رہو وہ انٹیلیجنس بہت ڈاڈی ہے وہ اپنا علم بہت غالب ہے اور وہ تمہیں اگر مہلت دے رہے نا اجے تک نہیں پھڑیا تو مغالطہ نہیں کھانا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی جی اجے تک حوصلہ کیتا نا رب نے تو مغالطہ نہ کھا جائیں بے ہے ہی کوئی نہیں بالکل تیریاں چلاکیاں ویندا ہے جس دن انہیں پھڑنا بے ڈب
ایسی ہونی گل کوئی اطلاع نہیں آنی اتنے اطلاع آئی کوئی کسی ذریعے نے نہیں دسیا کوئی طریقہ نہیں بے زلزلہ آن لگا صرف ایک شے ہے ضرور اللہ دے ہون دی نشانی ہر شے جے کوئی لبے پرندے نٹ گئے 10-15 منٹ پرندے سارے اڑ گئے اور یہ ہمیشہ سمندر چ ہی ہوں جب طوفان آن لگتے پرندے اڑ جاتے وہ کہڑے سکول کالج گئے کہڑے وہاں کو حالات ہے جنہوں نے پتہ لگتا اے اللہ پاک بناؤں اللہ رب اللہ دیاتا کلا شان خلق و فلا تو بڑا چلاک بنیا بھی میرے کو کمپیوٹر ہے فلانے تینوں کی پتہ ہے نا پرندے میں جڑے علم سکھایا تو اجے تک بھی اتوں تک نہیں پہنچا میں آپ انہوں وہی کرنا وہی فرمایا چونٹیاں کرنا شہد دی مکھیاں کرنا ڈائریکٹ انہوں میرے حکم آ رہا ہے تو اپنے تھا فنے خاں بنیا ہوئے میں ہی ہاں اشرف المخلوقات اے کئیاں نے لفظ کریا کہڑے قرآن دی ہے کس حدیث سے آتا اشرف المخلوقات کوئی نہیں کوئی پتہ نہیں کنیاں مخلوقاں ساتھ تو اعلیٰ کیا بہتر ہے انسان دے بارے قرآن نے صرف کثیر مما خلق لا کے کہ بہتیاں انہوں نے ذرا اچھا بنایا ساری دنیا کا کوئی پتہ نہیں کہ کون اعلیٰ کون نہیں اللہ تے چھڑنا چاہیے اس تو دم نہ مارے کہ میں بڑا ایڈے وڈے سمجھو ریاضی دان تے فلسی تے محقق نصیر الدین توسی بڑا ریاضی دان رہا کہندا میں ایک جنگل چ گیا تو اتنے رات ایک آدمی کو پینڈو کو رہ پیا تے رات ہوئی تے انہیں میری منجی جی سی نا اندر ڈاتی میں اپنا سارا ویکھیا ہواواں دا رخ اور سارا حساب کتاب میں کیا بارش کا کوئی امکان نہیں بارش نہیں ہونی انہیں آخیا نہیں ہونی میں نہیں منیا تھوڑی دیر بعد میں باہر ہوئی بارش آ گئی میں کہا یار سارا حساب غلط ہو گیا تینوں کنے دسیا انہیں کہا کتے نے دسے یہ میرا کتا ہمیشہ باہر بہندا جس دن بارش ہونی ہوں اس دن شام تو اندر بہ جائے اس تو بھائی کوئی دم نہ مارے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے پوچھا رب کہڑا تیرا انہیں آخیا ظالم دیا پترا میرا رب وہ جنہیں ہر شے بنا ثم ہدا اور ہر شے نوں گائیڈنس دے رہا انہوں رہنمائی دے رہا کہ تو اتنا کام کرا تیرے خیال شہر دیاں مکھیاں اڑ دیاں پھر کتنا وہ کھانے بناؤ جنہوں جمیٹری نال بھی دیکھو ایک رائی برابر فرق نہیں مسدس 6 کونے ہون گے وہ ایسا بنایا کہ وہ علیحدہ کہ ادھر بچے رکھنے ادھر شہد رکھنا ادھر موم رکھنی اور حکومت سے باقاعدہ کہ ملکہ ہے جدوں چھتے دی ملکہ حکم دی سارا چھتا اڑ پہ جدوں آندی اتنے قیام کرو دنیا جا کے انہوں دے کولوں کئی سال لا کے سائنسدانوں نے علم سکھیا کیونکیاں کولوں سکھیا تو اللہ فرماؤندا میں تمہیں سیدھے راہ پاؤن لیے کرنا جی بچے نوں سیدھے راہ پاؤن وگڑے نوں کوئی 2 سوٹے ماری دینا یہ تنبیہی عذاب ہے یہ وہ عذاب نہیں جڑا جج کٹن والا وہ نبیاں دے ہوندیاں ہوندا وہ نیک کوئی نہیں مردا نیک سارے پہلاں بچا لے جاندے مگر یہ رلوے ملے سب مر یہ تنبیہی ہے یہ نیکاں نوں یہ فائدہ ہوندا بھی شہادت حاصل کر لیندے وہ اللہ تے خوش ہو کے مردے برے جڑے انہوں نے اللہ کی طرفوں ڈانٹ آئی ہے بندے بن جان گے تو چلو کوئی نہیں مکان ٹہ گیا انشاءاللہ امت بنا دوں گی دنیا ساری آ گئی ہے اللہ کرے انہوں کا سارا مگر ایمان اپنے درست کر اللہ لا جان توبہ کرن جس ذرعون آجز ہو جانا چک جان اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے قانون کا ایسا ذکر کیا وہ جنا آ جائیے فرمایا جے وقت لنگ جاتا پھر بندے نہیں بنتے پھر ویکھو الٹی گنگا فتحنا علیہم ابواب کل شے میں دوجا راستہ کھول دینا پھر ہر شے کھلی ملتی انہوں دیاں فصلاں پکدیاں انہوں دے مکان آلہ ہو جاندے پھر سگوں ہی شیطان آندا اور تسی آندے یار تہاڈیاں کچیاں پر ہوئے عذاب آئے کتنے آن پلیکھے پی جی ادوں بعد فرماؤندا پھر وہ وقت آ جاندہ جدوں انہوں دی جڑ کٹتی ہے یہ ایڈی وڈی سمجھو خطرناک حالت ہے بے جے ایڈے وڈے ڈانٹ ڈپٹ تو بعد بھی وہ نہیں درست ہوئے پھر دوسرا کام ہوندا بھی ہن جے تھوڑے گناہ نا اتنے سزا انہاں دی بننی تھوڑی ہن اینا دیو بھی اس مغالطے پیسے انے ہو جان نہ کسی نصیحت والے دی سن نہ قرآن پڑھ نہ توبہ لڑ رج کے کر لن اور جنہوں پھر آدھے پیمانہ لبریز ہو گیا چھلک گیا پھر گناہ دا پیالہ پھر رب دی طرفوں بھی عذاب آیا پھر اتنے نام و نشان بھی لیا دنیا نے کناں تے ہاتھ رکھے اور مسلمانوں نے تو کی آکھنا دینا نہیں قرآن دے اس فلسفے دا پتہ لگا اس دور دے اندر سب تو بڑا تاریخ دان ٹائم بھی ہویا کسی نے اللہ توفیق دے انہاں کتاباں پڑھے 21 قوماں دا انہیں مطالعہ کیتا انہاں دی تہذیب کتھوں چلے انہاں دا مذہب کی سی انہاں دا کردار کی ترقی کی تباہ ہوئے پڑھن تو بعد انہیں پھر کتاباں نے کیا کیا جو کچھ مینوں انہاں تو پتہ لگا ہوئے بے قوماں دی تباہی کدی نہیں اس تو ہوئی کہ انہاں کو مال دی کمی سی یا انہاں کو وسائل کٹ سی یا ہور سی ایک ہی شے لبھی ہے بے جدوں انہاں دے کردار نوں کون لگ جانا اور کرپٹ ہو جاندے نا پھر دنیا دی کوئی طاقت انہاں نہیں بچا اللہ بہت دیر مہلت دیندا مگر 21 تہذیباں تباہ ہوئیاں صرف اخلاقی خرابی پر اس پاروں قرآن کے فلسفے سے مہر ثابت ہوئی تجربے دی کہ اللہ تعالیٰ صرف زبانی نہیں کہندا اتنا ہویا ہے کہ سارا کچھ ہوندیا ہویا کوئی شے انہوں نے بچا نہیں سکی برباد اور تباہ ہویا تو یہ تھوڑیاں جے گلاں جڑیاں تواڈے سامنے آ گئیاں یہ ذریعے میں اس گرد و غبار نوں چھانٹنا چاہیا
جڑا یہاں دنوں چاہے خام خواہ آدمی دے اپنے ذہن چ ہی آؤں ہوشیار لوگ پھیلاؤ گے بھی اللہ تعالیٰ یار ایڈیاں مصیبتاں کیوں نازل کرتا رحیم نہیں رحیم یہ بالکل اس طرح ہے جائیں ماں باپ کی شفقت بچے نوں ٹھیک کر لی کوئی سختی کر لی ہے یہ ظلم نہیں ہوں یہ انتہائی قیمتی سبق ہوں جے کوئی آدمی حاصل کر لے تضرع آ گیا آدمی عاجز ہو گیا سب تو بڑی گل اس دنیا چ دکھی رہ کوڑی رہ لولا رہ کھ بھی نہیں مردیں جنت یہ لیے ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرنا کہ تضرع کتنا انسان حاصل کرے سیکھنا ہوئے تھے ہندو زبان سنسکرت بھی وہ اصل کتاب ہے بعد فارسی بھی ہوگی جوز آس شہزادہ سی مگر بریاں بندیاں دی صحبت بہ کے بگڑیا شراب ہونی ساز وجنے ڈانس ہونے دربار سے ہوئی دھندے سی کوئی عالم نہ ہونا کوئی دین دی گل نہ سن ایک وقت ایسا آیا کہ سال تو بعد جشن آیا تخت نشینی دا علاقیاں دے گورنر آئے سی سارے جرنیل بیٹھے سی خوشی ہو رہی ہے شراب چل رہی ہے ڈانس عورتیں کر رہی ہیں گیت گائے جا رہے اللہ نے ہدایت دینی ہوں اے یذرعون ہر گل چو بندہ سیکھ سکتا جے سیکھنا چاہے نہیں سیکھتا اللہ پھر سمم بکم عمی انہاں دا کہندے ہو چکے ہیں انہاں دے کن بہ رہے ہیں انہاں دے سامنے قرآن دی دعائی دیتی انہاں اثر نہیں ہوندا یہ بہت خطرناک حالت ہے جس تو بعد پھر اخیر ہی آؤندی ہے وہ نشان مٹدے انہاں دے یہ تنبیاں نہیں آؤندیاں پھر اللہ تعالیٰ بوٹا پڑنا شیشہ انہیں آکھیا لیاؤ ویکھاں شوق نہ شیشہ جیسے ویکھیا غمگین ہو سارے وزیر امیر پریشان ہو گئے جرنیلاں نوں بلایا انہوں نے کہنے کہا میں نہیں تنخواہ تمہیں کیوں دینا یہ فوج کیوں رکھی ہے انہوں نے کہا جناب ایسے تو کوئی دشمن حملہ آور نہ ہوئے انہوں نے کہا دشمن سے حملہ آور ہو گیا تسی بچا نہیں سکے انہوں نے کہا نہیں حضور کتوں ہو گیا اس نے کہا چٹے وال نظر آ گئے ہوں تو چٹے وال ایویں بچوں دے آ گئے نا وقت آب و پانی کا اثر ہے مگر یہ علامت ہوں سی نا جی حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کالے وال جاں بگے ہوئے تے موت سنیا آیا کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن لایا جو آصف نے جدو ویکھیا انہیں کہا دشمن سے حملہ آور ہو گیا اے بڑھاپے کی علامت ظاہر ہو گئی ہے کی فوجاں ہوں کی کرنا خدا نے اسے بھی حکم دیتا کہ سارے ساز چک لو شراب ختم کرو رہے نچن والیاں لے جاؤ عالم بلاؤ عالم آ گیا انہوں نے آخیا اللہ دی کتاب کھولو مینوں دین دیاں گلاں جڑیاں سناؤ انہوں نے وید پڑھے دین دیاں باتاں سنایا اتنا ولی ہو کے پھر مریا ہر برائی تو توبہ کی اللہ پاک دا جڑا تھوڑا بہت تینوں کوڑی گولی دینا نا تو اپنی بیکلی پرو مینوں کہے وہ ظالم ہے وہ ہے نہیں گا آندا تیری عقل دا پیو نے جے کوئی دو تھپڑ مارے نا وہ باپ جاندا کہ تینوں سیدھے راہ پاؤنا ارے تے بڑی پیاری گل لکھی امام ابن قیم نے جدو یہ مسئلہ کیتا نا حضانت دا کہ طلاق ہو گئی بچہ ہوں کس کو رہے یہ شرعی مسئلہ عدالتاں کی آؤں باپ نوں ملے عورت نوں ملے وہ بچہ تھوڑا جا سمجھدار قاضی دے جسے پیش ہوئے قاضی نے بچے نوں پوچھا تھوڑی جی تمیز سی انہوں تو کہدے نہ جانا چاہتا انہیں آخیا ماں انہیں آخیا تو ابے نہ کیوں نہیں جانا چاہتا آندا ابا سکول کٹ کٹ کے کرتا ہے ماں نہیں کچھ بھی آتی قاضی نے حکم دیتا کہ بچہ باپ دے حوالے کر اس تو باپ اگر دو چانٹاں لاؤندا تو فائدے نہیں لاؤندا ظالم نہیں ہوندا اے مثالاں ساڈیاں دے ذریعے تمہیں سمجھایا اے نچوڑ جڑا سی تھوڑا بہت میں کوشش کی ہے کہ جو ہے نامراد لوگوں کے ذہن خراب کر لی کر رہے اور جو تھوڑا بہت اثر ہونا سی اس امت نوں وہ تو بھی غافل کر رہے نہیں اتفاقی ہے نیکاں بدلاں ہوندے رہندے ظالم یہ شیطان دے ایجنٹ ہے انہاں سارے دا بیان قرآن نے کیتا کہ انہاں ہر وقت امتاں نوں اتنا دھوکھا دیتا نبی دی گل دا اثر نہیں ہون دیتا سمجھدار تھوڑے نکلتے رہ جائے توبہ کرن دے ہن موقع ہے کہ اسی انہاں لوگوں کی زیادہ تو زیادہ مدد بھی کریے یہ لیے زکوٰۃ صدقات سب روا کسے شاید کوئی فرق نہیں زکوٰۃ بھی کھلے دل نہ دیو ہور صدقات بھی دیو صدقہ فطر بھیجو زیادہ سے زیادہ مدد کرنا ساڈا کام ہے اور انہاں لوگوں تے جڑے فوت ہو چکے انہوں کی بخشی دی دعا کرنی اور اس موقع تے اسی اتنے جنازہ غائبانہ پڑھیا بچے نے آخیا تسی منتے نہیں میں آخیا بیٹا تینوں اگے 20 واری دسیا تسی گل نہیں یاد رکھتے جنہاں دا جنازہ کتے پڑھیا گیا انہوں دے پڑھن دی لوڑ نہیں تے جنہاں بیچاراں دا پتہ لگدا وچے دب دب گئے پتہ نہیں لاشاں رہیاں کہ نہیں رہیاں انہاں دے بارے ٹھیک ہے جنہاں لوگوں نے اطلاع ملے اور سمجھن میں انہوں نے جنازہ نہیں نصیب ہویا وہ پڑھنا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور اتنے میں وہ فتاوی آن لائن تے دسیا بھی امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی ہے وہ عام ہی سمجھتے کہ جنازہ غائبانہ جائز ہے مگر ایس صورت میں بھی آنا ٹھیک ہے تو شیخ نے فرمایا کہ ہر روز آدمی کو چاہیے بے مغرب تو بعد ایک جنازہ پڑھ چھڈیا کرے نیت رکھ کے کہ عالم اسلام جڑا کوئی مریا اور اس کا جنازہ نہیں ہو سکیا میں اس لیے دعا کرنا بڑی وڈی گل ہے مسلمانوں کا خیال ہونا چاہیے اور یہ حدیث پاک میرے تواڈے ذہن چ نہیں رہنی چاہیے اپنے آپ جڑا سانوں اللہ نے اتنے تندرست رکھیا نہیں زلزلہ تھوڑا بہت جھٹکا آیا اسے بھی دنیا توبہ توبہ کر رہی مگر شکر ہے اسی بچ گئے یہ شکرانہ ہوں یہ ہے بھی اسی مصیبت زدگان جڑے انہوں نے اپنی اس خوشی شریک کریے
بے جے رب سلامت رکھیا تو مدد کریے، اور اللہ دے رسول دی اس گل نوں یاد رکھیے کہ جس نے کسے مومن نوں خوش کیتا انہیں مینوں خوش کیتا، اور جنہیں مینوں خوش کیتا انہیں اللہ نوں خوش کیتا۔ اس تو تسی انہاں کھلے دل نہ اپنے مالاں چ انہاں نوں حصہ دیو، اللہ قبول فرمائے، اور انہاں نوں بھی اور سانوں بھی اور سارے عالم اسلام نوں اللہ تضرع دی توفیق دے کہ غرور اور کمنڈ چھڈ کے اللہ تو جڑا منہ پھیریا چک جائیے، اور اللہ تعالیٰ اس امت نوں کوئی ایسا قائد اور رہبر نصیب کر دے جہدے چنڈے تھلاں جمع ہو کے اس وقت نوں چل پوے جی حضور نے خبر دیتی ہے بے قیامت آن تو پہلا انشاءاللہ ساری دنیا چ اسلام دے چنڈے لہرانے، آمین یا رب العالمین۔ اے ہن پڑھیا ہی نہیں جاندا، چلو تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز تھا، اے ذرا ٹھہر کے کریں دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آئے اعلان پرسوں دے بارے چ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 16 وقت 9 بجے شروع ہوگا، مسجد جیندہ۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ دوسری درد مندانہ اپیل یہ ہے کہ زلزلہ میں متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تحریک اسلامی کے فنڈ میں اپنی رقوم آج یا پرسوں اتوار والے دن ضرور جمع کروائیں، اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، شکریہ۔ ہاں جتھے جتھے کہ اطمینان بات صاحب بھی ہون گے، انہوں نے ہون کوئی جمع کرا دیو یا اتوار تک پہنچا دیو، اللہ قبول فرمائے۔ کی سی پاسبان ملت اسلامیہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے ایک میڈیکل یونٹ جس میں ڈاکٹر، ادویات، کمبل، خیمے اور ضروریات کی دیگر اشیاء بھی شامل ہیں لے کر ہفتہ کی رات کو مانسہرہ روانہ ہو رہا ہے۔ آپ بھی اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے عطیات، کمبل یا ادویات دے کر اپنے دینی اور اخلاقی ذمہ داری کو پورا کریں۔ یاد رکھیں یہ مصیبت ہم پر بھی آ سکتی، نازل ہو سکتی، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشکل اور تو بڑی پائز ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ خطبات شائع ہو چکے ہیں، جو ساتھی گزشتہ جمعہ نہیں لے سکے وہ ضرور حاصل کر لیں۔ محترم حضرات، اس کتاب کو پھیلانے کی اشد ضرورت ہے اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے، اس لیے ہر ساتھی کم از کم 5 نسخے ضرور خرید کر اپنے اپنے حلقہ احباب میں اس کو پھیلائے۔ مولانا محمد اسحاق کے تمام سننے والے حضرات ان خطبات کو لازم خریدیں۔ جو حضرات مخیر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نسخے لے کر اس کو اپنے دوستوں کو تحفہ دیں، شکریہ۔ خطبات دیر تو لوگ آتے تھے، اگر وہ آ گیا تو انہیں حصہ لو، خرید کے آپ بھی پڑھو اور لوگوں تک بھی انہوں پہنچائے۔ تہاڈی طرفوں جس بندے تک پہنچی، اگر کسی کا بھی ذہن ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک تہاڈے واسطے نیکیاں تک بن جانا سارا۔ جو شیر خوار معصوم بچے زلزلے میں مارے گئے ان کا کیا قصور ہے؟ بے دین لوگ کہ ایسے حملوں کا کیا جواب دیا؟ ہاں بالکل، ایسے مصیبتوں انہوں کی آخنا بچے تو چھوٹے چھوٹے بھی مرتے، یہاں مصیبتوں کے علاوہ بھی موت آتی نا، یہاں کا فلسفہ کی حکمت اللہ ہی سمجھتا بھی تھوڑی عمر ہی کیوں پیدا کرتا، ماں دے پیٹ کی کئی بچے کیوں مر جاندے، یہ کیوں زیادہ بحث نہیں کر سکتے۔ وہ گل جی اللہ دے فرشتیاں کہی نہیں، وہ پلے بننی چاہیے۔ اسی تھوڑے جہے علم پاروں اپنی حکومت دے بہت سارے کام ایسے ہیں جنہاں تے اگر نقطہ چینی کریے تو اس پاروں سارے سامنے سارا معاملہ نہیں ہوتا۔ جی وچوں وہ بھی سانوں گل دس دیں تو اسی بھی کہیے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اے دنیاوی حکومتوں کی گل ہے، اللہ کا نظام تے بہت بڑا، فرشتیاں دا وہ سبق جڑا اللہ نے دسیا کہ جدوں اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا مینوں پتا، انہوں نے کی کیا، یہ صرف یاد رکھو۔ یہ تو گاں ہر شاید کیوں لبن جو گیا سی کتنے سن تو اپنا بھی نہیں پتا بھی کتنا چل رہا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحکیم العلیم الحکیم۔ اینا اسی سمجھ چکے ہیں تو بے عیب ہے، تینوں ظلم کرنے کی کہڑی لوڑ ہے، نہ تیرا کوئی کام مڑیا نہ تو بے وقوف ہے۔ سبحانک ایک اجمالی اور یقین ہے جس تو بعد سارے مسئلے ہے، اور کلا کلا نہیں لبنی گل کہ بچہ کیوں مر گیا یا بڑھا کیوں نہیں مرن دیا۔ سبحانک تو بے عیب ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، اسی اگر کوئی شکایت کرنے ہیں یا سانوں کوئی چیز جڑی وہ نہیں ٹھیک نظر آتی اس باروں کہ سانوں علم نہیں پورا، ہر شے نوں جانن والا اور ہر شے تو باخبر تو ہی ہے، اور جو کرنا تو دانا۔ اے گر دی گل جڑا ایک سیاح بندہ بچے نوں پت کیوں کڑی مڑی آنا آ کیوں کردا تینوں نہیں اجے سمجھ آنی، یہ میں جاننا۔ جس طرح اسی مرد تے بھروسہ کر لیں انسان تے، حالانکہ وہ غلطی بھی کر سکتا، اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ دے بارے دل نوں ٹھنڈ پاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ پاک ہے اور جو کچھ کردا وہ قابل تعریف ہے۔ اے تو گاں چھوٹی چھوٹی گل دا کیوں کہ کہدا لبنا تو کی نہیں لبنا، یہ کوئی نہیں۔ اور ایک میں اس سلسلے کہوں گا، مینوں وہ کتاب نہ ملی، ماسٹر صاحب شاید کدھر لگا، مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفہیمات،
ضروری قیمتی چیزاں ایک تھاں کٹھیاں کیتیاں جنہاں چ ایک سوال جڑا اس بارے چ ہے بھی بندے ایک نے یہو لکھ کے بھیجا کہ ایک بچہ میں ویکھیا کہ ماں باپ بیچارے وہ سرانے کھڑے منہ کھول کے وہ قطرے پاؤن اس طرح وہ چیخے بہت بیماری نہ مریا تو اس غریب نے پھر وہ یہ اعتراض لکھیا بھی وہ حالت اس بچے دی ویکھ کے معصوم دی جس حالت نہ میرے سامنے مریا مینوں اللہ تعالیٰ دے بارے بہت شک پی گیا کہ یا کوئی خدا نہیں یا انہوں کو عقل نہیں وہ مولا نے پھر کوتا نظری لکھا ایک مضمون جڑا نا اس موقع تے نہیں ہر موقع تے کیونکہ بندے نوں ایسے حالات پیش آؤندے نا گھبرا جاندا بھئی کی رب نے کرتا وہ پورا پڑھن دے قابل ہے اور اگر کوئی انہوں انہاں دنوں چھپا کے تو انہوں تقسیم بھی کر دے تو میں سمجھدا وہ بہت بڑی نیکی ہے بہت اعلیٰ لکھیا انہوں نے کہ انسان چونکہ تھوڑی دور تک ویکھدا ہے اپنے رونے روندا رہندا جہدے سامنے سارا جہان ہے انہوں پتہ اور مثال بھی دتی بے درخت نوں کوئی آدمی جڑا کینچی نہ کٹدا باغبان وہ پودے سے ہو سکتا شاید رون ہی بچو ساڈے پتے کیوں وڑدا پھردا مگر باغ دی مسلط یہ جب کسی نے اپنی حد تو بڑھنا دیتا ہے تھوڑا کٹ کے رکھا جائے وہ باغ سونا لگتا ہے ایک دنیاوی مثال وہ مضمون پورا ہی اس قابل ہے بھی انہوں ہر شخص پڑھے تاکہ اپنے رب تے پورا یقین اور ٹھنڈا اطمینان جڑا نا بے میرا رب پائی کوئی کام غلط نہیں کرتا مینوں نہیں سمجھ تو میری عقل دا فطور ہے اے وہ مضمون حاصل کر کے چھپوا کے مدنی صاحب تقسیم کرو اگلے جمعے تک نا بچے انہوں ونڈ دین سارا تاکہ اس فتنے دا مقابلہ ہوئے اپنے آپ بھی ٹھنڈ پوے اور باقی لوگوں تک بھی جتنے جنہوں ملیا نہ ہو مسئلے حل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس دنیا جس طرح کردا اللہم صلی علی محمد و علی اے کی یہ سوال سے بڑے ہن کی کیتا جائے رسالہ مفت ملے گا بھائی ہلال اسلام بھی آ گیا کافی لوگوں سے تقسیم کرتا جنہاں نہیں ملیا مدنی صاحب کو جاندے لے جا اللہ تعالیٰ توفیق دے انہاں بچوں ہور زیادہ نیکی دی اجر دے بڑی کوشش کر دے مفت رسالہ ملو بہت اچھے انہوں نے مضمون دے جمع کر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون